الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولاءنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی ایمانداری کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ رہے ہیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. اللہ کا گھر ہے. مرحبا مرحبا مرحبا. نماز کے لیے ہم لوگ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. سبحان. تو پڑھنا تو ہے. آج میری کوشش یہ ہے کہ نماز کو سمجھ کے جائیں. تاکہ آپ کی نماز سمجھ کے ساتھ ہو, کسی نہ سمجھ کے ساتھ نہ ہو. دو ہی لفظ ہیں جو بات جلسہ عام میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں میں کہتا, انشاءاللہ 20 منٹ میں کہنے کی کوشش کروں. مال آپ کو 1.5 گھنٹے کا ملے لیکن وہ 20 منٹ میں ملے. شارٹیسٹ پاسبل وے. دو لفظ اقیمو صلاۃ. اقیمو کے معنی قائم کرو اور صلاۃ کے معنی نماز. نماز کو قائم کرو. اللہ تعالیٰ بس یہی چاہتا ہے کہ نماز کو قائم کرو. یہ اللہ کی مرضی ہے. جماعت کی مرضی تو یہ ہے کہ پڑھو. جب وہ ملتے ہیں تو پکڑتے ہیں, چلو نماز پڑھو. یا اللہ یہ پڑھاتے رہیں گے, قائم نہیں کرائیں گے. آج میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ حکم ہے اقامت صلاۃ کا. اقامت کا حکم ہے, پڑھنے کا نہیں. اب اقامت کے ریکوائرمنٹس میں 2 باتیں ہیں. اگر 2 میں سے ایک بھی کم کر دو گے تو قائم کر ہی نہیں سکتے. اور کسی چیز کو قائم کرنے کے لیے 2 بات. آپ حافظ قرآن بننا چاہتے ہیں, 2 بات ضروری. عالم دین بننا چاہتے ہیں, 2 بات ضروری. آپ وکیل بننا چاہتے ہیں, انجینئر بننا چاہتے ہیں, ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, آرکیٹیکٹ بننا چاہتے ہیں, کچھ بھی بننا چاہتے ہیں, 2 بات ضروری. حافظ بننے کے لیے 2 بات کیا ضروری ہے؟ قرآن کو یاد کرنا ضروری, اور جب یاد ہو جائے تو اسی یاد کو بچانا ضروری. یاد کرتا جائے بھولتا جائے, یاد کرتا جائے بھولتا جائے, مرتے دم تک حافظ نہیں ہوگا.
ایسے ہی امیر کبیر بننے کے لیے، دولت مند اور دھنوان بننے کے لیے دو بات ضروری ہے، روپے کا کمانا بھی ضروری ہے اور کمائے ہوئے روپے کو بچانا بھی ضروری ہے۔ یہ گوجران والا میں ایک شخص 2 لاکھ روپیہ روز کماتا ہے، امیر ہے کہ غریب؟ 3 لاکھ روپیہ روزانہ خرچ کرتا ہے، امیر ہے کہ غریب؟ اجی غریب کہاں، غریب کی بھی عزت ہوتی ہے، وہ تو پھٹیچر ہے۔ 1 لاکھ کا اس کا نقصان روزانہ ہو، 2 لاکھ کماتا ہے، 3 لاکھ گماتا ہے، تو 1 لاکھ گھر سے جاتا ہے، کبھی وہ امیر نہیں بن سکتا۔ عالم بننے کے لیے علم دین حاصل کرنا ضروری ہے اور حاصل کردہ علم کو بچانا۔ میڈیکل آفیسر بننے کے لیے میڈیکل سائنس کا پڑھنا بھی ضروری ہے اور پڑھی ہوئی معلومات کا تحفظ بچانا بھی ضروری ہے۔ ایسے ہی نماز قائم کرنے کے لیے 2 بات ضروری ہے، نماز کا پڑھنا ضروری ہے، پہلا ریکوائرمنٹ، پڑھے گا نہیں تو اسٹارٹ ہی نہیں ہوگی، قائم کب ہوگی؟ اور دوسری پڑھی ہوئی نماز کو بچانا ضروری ہے۔ نماز پڑھتا ہے لیکن بچاتا نہیں، تو پڑھتا گیا گماتا گیا، پڑھتا گیا گماتا گیا، پڑھتا گیا مٹاتا گیا، پڑھتا گیا لٹاتا گیا، تو نماز قائم کب ہوگی؟ تو کیا نمازیں برباد ہو سکتی ہیں، روزے برباد ہو سکتے ہیں، اور زکاتیں برباد ہو سکتی ہیں؟ کیا ہماری عبادتیں برباد ہو سکتی ہیں؟ کیا ہمارے سجدے برباد ہو سکتے ہیں؟ کیا ہمارا رکوع برباد ہو سکتا ہے؟ ابھی ہم سکتا لے کر کے گھوم رہے تھے، کیا سجدہ برباد ہو سکتا ہے؟ میں نے اسلام سے پوچھا کس کا سجدہ برباد ہو چکا ہے؟ تو وہ حضرت آدم کے سامنے جو اکڑا تھا، عبادت برباد ہو چکی ہے، سجدے برباد ہو چکے ہیں، بندگی برباد ہو چکی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس کو عبادت کرنا آتا تھا، بچانا نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو آدم نبی علیہ السلام کی تعظیم کا حکم دیا تو سارے فرشتے تعظیم میں چلے گئے، اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس۔ ایک بات بتائیے، آپ بھی بچیے اور اپنے پورے ملک کو بچائیے، کس سے؟ شیطان سے۔ شیطان کے خلاف تو قرآن بولا، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ No doubt Shaitan is an open enemy of all mankind۔ کھلا دشمن ہے انسانوں کا۔ اور آپ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کو رحمان الرحیم بعد میں کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ موڈ ہے سورہ رحمان پڑھنے کا، ارادہ ہے سورہ یاسین پڑھنے کا، مگر اسلام کہتا ہے ڈائریکٹ نہ پڑھنا، اللہ کو رحمان الرحیم اس سے پہلے کہو۔ کہیں گے صاحب جب اس کو پوجتے ہیں تو کہیں گے کیوں نہیں؟ کہ اس سے بھی پہلے اعوذ باللہ کہو، اعوذ باللہ پہلے، بسم اللہ بعد میں، آیت قرآن اس کے بعد۔ کچھ اندازہ لگا اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اے میرے بندو، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تم اللہ کو رحمان الرحیم کہو گے، یہ بعد میں کہنا، پہلے میرے دشمن کی مذمت کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلے شیطان کو مردود تاکہ معتبر ہو جائے درود۔ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کی مرضی، پورا سسٹم یہی ہے کہ اعوذ باللہ پہلے بسم اللہ، بعد میں آیت اللہ، اس کے بعد قرآن کی آیت، اس کے بعد، اس سے پہلے بسم اللہ اور اس سے پہلے اعوذ باللہ۔ کیا مطلب؟ دشمن خدا سے تجھے جتنی نفرت ہوگی، محبت خدا اتنی معتبر۔ اور یہی میں اس درگاہ سے میسج دے رہا ہوں کہ دشمن رسول سے جتنی نفرت ہوگی، محبت رسول
میری تقریر ختم ہو جائے تو ناروں کا نذرانہ پیکٹ میں دیکھ دیجئے گا، میں لے کے چلا جاؤں گا، تاکہ میرا 1-2 منٹ جو آپ کی نظر ہو جاتا ہے وہ بچ جائے۔ آپ کی بشاشت ہی میرے لیے کافی ہے۔ ایک بات اور بتاؤں، شیطان کے خلاف خوب بولو۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ہماری برادری کا بھی نہیں ہے۔ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہ جن ہے، تو ہماری ذات برادری کا بھی نہیں ہے۔ اب اگر شیطان کے خلاف میں کچھ بولوں گا تو کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ کیونکہ قرآن نے کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین، ہمیں جب وہ عدو مبین ہے، کھلا دشمن ہے، اوپن اینیمی ہے، اور للانسان، للمسلمین نہیں کہا، نوے بنی آدم کا دشمن ہے، انسانوں کا دشمن ہے۔ تو جو انسانوں کا دشمن، تو انسانوں کو چاہیے نا اپنے دشمن کے خلاف سنیں تو خوش ہو۔ اس ایکسپلانیشن کے بعد بھی اگر کسی کو برا لگا تو میں سمجھ جاؤں گا انڈر گراؤنڈ تعلق ہے۔ اچھا، آپ شیطان سے بچنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ آؤ اپنی بات کرو۔ بچنا ہے؟ 1 منٹ میں بتاؤں گا کیسے بچو گے۔ کیسے بچو گے؟ پہچان لو۔ 1 سیکنڈ میں نے بتا دیا، پہچان لو۔ پہچانو گے نہیں تو بچو گے کیسے؟ 1 سال کا 2 سال کا بچہ پیشاب پیخانے سے نہیں بچتا، کیوں؟ پہچانتا نہیں۔ 13-14 سال کی عمر میں جب پہچان جاتا ہے خوب بچتا ہے۔ تو جس سے بھی بچنا ہے اسے پہچانو۔ پوائزن سے بچنا ہے تو پوائزن کو پہچانو، جراثیم سے بچنا ہے تو جراثیم کو پہچانو، بیماری سے بچنا ہے تو بیماری کو پہچانو، شیطان سے بچنا ہے تو شیطان کو پہچانو۔ چلیے 1 منٹ میں اسے پہچانا ہے، وقت کم ہے، تو کم وقت میں بھی فارمولہ تو مل جائے کیسے پہچانے۔ دیکھو 2 جملے میں انشاءاللہ میں پہچانوانے کی کوشش کروں گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا میری عبادت کرو، پیدا فرمایا اور کہا عبادت کرو، تو اس نے 6 کروڑ برس عبادت کی۔ 40 دن نہیں، سال 2 سال نہیں، 6 کروڑ سال، کویت میں سعودیہ میں جا کے نہیں، پوری دنیا میں۔ اگر اس کے سجدوں کی تعداد کا اندازہ اسے لگائیے کہ کتنے سجدے کیے ہیں، کہ اگر یہاں سے لے کے امریکہ تک اور امریکہ سے لے کر کے نیوزی لینڈ تک بلکہ فجی تک، پوری ایک سرے سے دوسرے پوری دنیا میں اس کے سجدے زمین پہ رکھے جائیں تو رائے رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ انکاؤنٹیبل سجدے، بے شمار، 6 کروڑ برس۔ He devoted his best life in the worship of Allah Almighty 60 million years. 6 کروڑ برس تک وہ عبادت کرتا رہا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے ایک بار کہا میری عبادت کرو تو کتنا کیا؟ 6 کروڑ برس۔ اور جب اللہ نے کہا کہ آدم نبی کی تعظیم کرو، 1 سیکنڈ نہیں کیا، ہم پہچان گئے، ہم نے پہچان گئے۔ ہم نے پہچانا کہ نہیں کہ عبادت کہو تو کرے گا، نبی کی تعظیم کہو تو نہیں کرے گا۔ ہم پہچان گئے، آپ بھی پہچانیے، اور یہی اس کے غلاموں کی، مریدوں کی جماعت کی پہچان ہے۔ اس کی جماعت سے کہو عبادت کہو تو کریں گے، نماز کہو تو پڑھیں گے، روزہ کہو تو رکھیں گے، حج کہو تو کریں گے، زکات کہو تو دیں گے، اور نماز کے لیے شہر شہر، نگر نگر، گاؤں گاؤں، گھر گھر، محلہ محلہ جانے کو تیار ہیں۔ لیکن جب تعظیم کی بات کرو تو بھی انکار کر دیتے ہیں، یعنی جتنے پہ وہ تیار تھا اتنے پہ یہ بھی تیار ہیں، اور جہاں اس کا انکار ہے وہیں ان کا انکار ہے، تو جو اس کا رزلٹ ہے وہی ان کا رزلٹ ہے۔ ایک دوسری بات اور پہچانے، پوزیشن۔ وہ ایوان نمائندگان کا چنا ہوا آدمی نہیں تھا۔